چاہتا ہے تم سے رجس کو دور کر دے, نجاست کو دور کر دے, ناپاکی کو دور کر دے. کیوں؟ جیسا گھر ہوگا تو پروٹوکول بھی تو ویسا ہوگا, جیسا گھر ہوگا تو ادب و آداب بھی تو ویسے ہوں گے. جب یہ آیات اتری کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تم سے نجاست کو دور کرنے کا, تو رسول خدا مدنی کریم کی اس وقت 4 بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی موجود ہیں جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. داماد موجود ہیں حضرت علی المرتضیٰ, نواسے موجود ہیں حضرت حسن مجتبی, حضرت حسین ابن علی. تو رسول خدا مدنی کریم کی 3 بیٹیاں اس سے پہلے فوت ہو گئیں. چونکہ یہ واقعہ پیش آیا سن 9 ہجری میں اور 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں 8 ہجری تک. آج جو دائیں بائیں رہنے والا ملنگ یہ کہتا ہے اگر پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہوتی تو باقی 3 کو چادر کے نیچے کیوں نہیں بٹھایا؟ بھائی جب زندہ ہی نہیں تھی تو بٹھاتے کسے؟ ہاں ایک بیٹی موجود تھی تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے اسی بیٹی کو بلایا, داماد کو بلایا, حسن مجتبی کو بلایا, حسین ابن علی کو بلایا, دائیں جانب بٹھایا جناب علی کو, بائیں جانب بٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو, جھولی میں بٹھایا حسن و حسین کو, چادر ڈالی ان کے اوپر, اور گھر کس کا؟ سیدہ ام سلمہ کا. اور تب رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی مولا جو اعزاز میری گھر والیوں کو دیا ہے وہی اعزاز ان کو بھی عطا فرما دے, جو تو نے طہارت ان کو عطا کی ہے وہی طہارت ان کو بھی عطا فرما دے, جو فضیلت ان کو دی ہے وہ فضیلت ان کو بھی عطا فرما دے. وہ بھی گھرانہ ہے, یہ بھی گھرانہ ہے. ازواج کو شامل کر دیا بیٹی داماد نواسوں کے بجائے, اب میرا ہے ہی کون؟ تو ان کو بھی وہی اعزاز عطا فرما دیجئے جیسے کہ بدر کے میدان میں حضرت عثمان بن عفان بدر کے میدان میں موجود نہیں تھے نا بھائی. نبی پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی تو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ تم مدینہ میں رہے, میری بیٹی کا علاج معالجہ کر, جو بدر والوں کو ملے گا اللہ وہ تجھے بھی عطا فرما دے گا. حدیبیہ کے مقام پر عثمان ابن عفان موجود نہیں, لیکن جب اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا ان بیعت کرنے والوں سے تو رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, مولا جو ان کو دیا ہے انہیں بھی عطا کر دے, چونکہ وہ بھی میری تشکیل میں تو یہ بھی میری تشکیل میں. اگر تبلیغی جماعت والے احباب میرے بھائی ایک بندہ ذکر خاص پر بیٹھا ہو, ایک درمیانی بات چیت کرے, ایک گشت پر چلا جائے اور 2 بندے چلے جائیں سامان خریدنے بازار میں, جبکہ بازار سب سے بدترین جگہ ہے, لیکن جو اجر ان کو ملے گا تو یہ اجر بازار والوں کو بھی ملے گا. کیوں ملے گا؟ کہ یہ بھی تشکیل میں تو وہ بھی تشکیل میں, بدر والے بھی تشکیل میں تو عثمان بھی تشکیل میں, حدیبیہ والے بھی تشکیل میں تو یہ بھی تشکیل میں, وہ بھی گھرانہ ہے تو یہ اولاد ہے. تو رسول پاک نے ہاتھ کو مولا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر. یعنی آیات پہلے آ چکی تھی, اہل بیت کا ٹائٹل, ایوارڈ, میڈل اللہ نے دے دیا تھا کسے؟ پیغمبر کی ازواج کو. اب ایک وہ ہیں جن کو خدا نے اہل بیت کہا اور ایک وہ ہیں جن پہ چادر ڈال کر محمد مصطفیٰ نے اہل بیت کہا. یعنی وہ خدا کے بنائے اہل بیت, یہ مصطفیٰ کے بنائے اہل بیت. ان کو خدا نے بنایا, ان کو مصطفیٰ نے بنوایا. ہم ان کو بھی سلام کریں, ان کو بھی سلام کریں. جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ پیغمبر کی ازواج ہیں, اور جن کو نبی کی زبان میں اہل بیت میں شامل کروایا وہ جناب سیدنا علی ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, سیدنا حسن ہیں, سیدنا حسین ابن علی ہیں. جو ازواج کا انکار کر دے گا ہم اسے رافضی کہتے ہیں, اور جو آل محمد کا انکار کر دے گا تو ہم اسے خارجی کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو جماعت ہے یعنی پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کے داماد, نبی کے نواسے, یہ چاروں کون ہیں جو پیغمبر کی چادر کے نیچے آئے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں کہ چادر والی حدیث, اور یہ امام بارگاہوں میں ایسے ہی پڑھائی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب, طیب یعنی پاک, لا الہ الا اللہ. اب ان سے پوچھئے بھئی حدیث قصہ کیا ہے تو جواب ملے گا کہ یہ حدیث ہے جب رسول پاک نے چادر رکھی تھی بیٹی داماد نواسوں پر حضرت ام سلمہ کے گھر میں, تو جناب علی اہل بیت میں شامل ہیں. جواب ملے گا بالکل ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے. سیدہ فاطمہ اہل بیت میں ہیں, جی بالکل ہیں. دلیل کیا ہے؟ جی حدیث قصہ ہے. حسن و حسین اہل بیت میں ہیں. جواب ملے گا بالکل ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے. اور دنیا کا کوئی ملنگ ہو یا آیت اللہ حضرت علی کو اہل بیت میں کبھی بھی میرے بھائی شامل نہیں کر سکتا جب تک اس حدیث کو نہ مانے. اور حدیث کو وہی مانے گا جو حدیث کے راوی کو مانے گا. اور حدیث کی راوی کون ہے؟ اسے ابو بکر کی بیٹی, مومنوں کی ماں, جنت کی ملکہ حضرت عائشہ صدیقہ
مانے گا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کی ہوگا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کی ازواج امت کی ماں ہیں، چونکہ امت میں دو طرح کے طبقات ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، امت دعوت بھی موجود ہے اور امت اجابت بھی موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ کے قرآن نے پیغمبر کی ازواج کا مقام کیسے کلیئر کر دیا، فرمایا یہ امت کی نہیں بلکہ مومنوں کی ماں ہے۔ جس کے دل میں ایمان سلامت ہوگا وہی پیغمبر کی ازواج کو اپنی ماں تسلیم کرے گا، اور جو آج کے دور میں پیغمبر کے ازواج کو ماں تسلیم نہ کرتا ہو وہ کوئی بھی ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے سارے مفتی فتوے چاٹ بھی جائیں تو قرآن کا میرے بھائی یہاں پر معیار پیمانہ تھرمامیٹر موجود ہے۔ جو پیغمبر کی گھر والیوں کو ماں کہے گا ہم اسے مومن کہیں گے، اور جو ان کو ماں نہ مانے ہم اسے بھائی ہمارا حقیقی کیوں نہ ہو اسے بھی لعنتی کافر تو کہیں گے لیکن بھائی اپنا کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں سب سے پہلے شامل کون ہیں؟ ازواج۔ کون بھائی؟ کون بھائی؟ ازواج۔ آج ہم پوچھیں اپنے بھائی سے یعنی گھر والوں کا حال کیا ہے؟ جی بھائی الحمدللہ، جبکہ بھائی کی شادی تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے بھئی آپ کی بیٹی کوئی نہیں، داماد کوئی نہیں، نواسے کوئی نہیں، تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میرے گھر والے ٹھیک ہیں؟ تو سارے کہیں گے بھئی ہمارا تو کلچر یہی ہے کہ جب بندہ کسی سے پوچھے بھئی سنا گھر بار خیر ہے، گھر والے ٹھیک ہے، تو سب کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، بھلے اولاد ہو یا نہ ہو۔ اگر گھر میں بھئی بیٹی داماد تو ہیں لیکن اپنے گھر میں ہیں تو وہ آپ کی بیٹی آپ کے داماد کی گھر والی تو ہے، وہ آپ کے داماد کے اہل بیت تو ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ جو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ اگرچہ اولاد نہ ہو بیوی بھی ہے تو اہل بیت ہی شمار ہوگی۔ یعنی ایسے ہی کہ فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ کہ گھر والے کیسے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں بھئی گھر والے کیون، اور عربی میں کہتے ہیں بھئی اہل بیت کیسے ہیں، تو معاملہ سب کا ایک ہی ہے۔ لیکن نبی پاک نے خصوصی طور پر بیٹی داماد نواسوں کو اہل بیت میں شامل کیا تو ہمیں ان کا انکار بھی کوئی نہیں۔ لیکن اہل بیت میں سب سے پہلے شامل کون ہے؟ جی بھائی وہ بندہ عقل سے کتنا پیدل ہوگا جو نواسوں کو تو اہل بیت مانے لیکن نانی کو اہل بیت نہ مانے، داماد کو تو اہل بیت مانے لیکن ساس کو اہل بیت نہ مانے، بیٹی کو تو اہل بیت مانے داماد کو اہل بیت نہ مانے۔ بھائی پہلے ماننا پڑے گا کسے؟ پیغمبر مدنی کریم کی گھر والیوں کو، تو بیٹی بھی مانی جائے گی، داماد مانا جائے گا، نواسے بھی مانے جائیں گے۔ اب رہا یہ کہ ہم ان کو مانتے کیسے ہیں، تو ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات جیسی کائنات میں ذات کسی کی نہیں، تو نبی کی آل اولاد جیسی کائنات میں آل اولاد بھی کسی کی نہیں۔ اب یہ چار افراد جو ہیں سیدنا علی ہیں تو ان کا یوم شہادت ہے اسی رمضان کے مہینے کی 21 تاریخ۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا، تو آپ کا یوم وفات ہے اسی مہینے کی 3 تاریخ۔ آپ کے بیٹے ہیں حضرت حسن مجتبی، تو آپ کی پیدائش ہے اسی رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ۔ آپ کی ساس ہیں حضرت اماں ختیجہ، تو ان کا انتقال ہے آنے والا دن یعنی کل کا دن 10 رمضان المبارک۔ تو نبی پاک کے اہل بیت کی شان ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یہ اہل بیت وہ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مولا جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور کہ جن کی ان سے جنگ ہے مجھ محمد کی بھی اس سے جنگ ہے۔ رسول خدا کا ایک ہی جملہ امت کے ایمان کی راہیں سیدھی کر دیتا ہے کہ اہل بیت نبوت سے محبت رسول خدا سے محبت ہے، اور رسول خدا کے اہل بیت سے نفرت رسول خدا کی ذات سے نفرت ہے۔ اور جب رسول پاک نے ان خیمے والوں کے بارے اشارہ کیا کہ یہ بیٹھنے والے ان سے مجھ محمد کا محبت، جو ان سے محبت کرے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ چار افراد تھے کون؟ حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ ان چار کی شان دیکھیے کہ یہاں پہ کائنات کے اندر
آپ کو کون کبھی کہیں ایسا ملے گا کہ گھر کے سربراہ حضرت علی ہیں، گھر کی ملکہ سیدہ فاطمہ ہیں، گھر کے شہزادے حسن و حسین ہیں، حضرت علی ہیں تو سواری اللہ کے نبی نے کروائی، سیدہ فاطمہ ہیں تو گود میں خدا کے نبی نے کھلایا، حسن و حسین ہیں تو اپنے کاندھوں پر سواری بھی کروائی۔ رسول پاک نے ان دونوں کی وجہ سے اپنی نماز کو طوالت بھی دی، یعنی اتنی محبت حسن و حسین سے کہ رب یہ کہے محبوب پوری دنیا کے لوگ وہ ہیں جو طویل سجدے کر کے مجھ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور میں رب تجھ سے کہتا ہوں سجدے تھوڑے مختصر کر لیا کر۔ لیکن یہی حسن و حسین جو نبی پاک کے کاندھوں پر آئے تو اللہ کے نبی اس وقت تک اپنے سجدے سے سر اٹھاتے نہیں جب تک علی کے لال خود بخود پاک پیغمبر کی پشت سے نیچے اترتے نہیں۔ یعنی گھر کے 4 افراد اور چاروں کے چاروں کو رسول خدا نے سواری کروائی ہو، گھر کے 4 افراد، اور اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جناب حسن و حسین ہیں، اور امت کے ولیوں کے سردار ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ علی کا بھی ماتھا چوما تو خدا کے نبی نے، زہرا کو بھی چوما تو خدا کے نبی نے، حسن و حسین کو بھی چوما تو خدا کے نبی نے، یعنی جن کو دلداری بھی نبی نے دی، سرداری بھی نبی نے دی، سواری بھی نبی نے دی۔ رسول پاک ہمیں کالے پتھر کا بوسہ دے جائیں، ہم کالے پتھر کو نہیں بھولتے تو علی کو کیسے بھول جائیں، حسن و حسین کو کیسے بھول جائیں گے؟ آج بھی جو لوگ دھکے کھا کھا کے حجر اسود کو چوم کے واپس آ جائیں، ہم فوراً پوچھتے ہیں بھائی طواف کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ بوسہ لیا تھا؟ ہاں گرتے پڑتے پہنچ گیا تھا۔ تو اگلا جملہ کیا ہوتا؟ بھائی عمرے کی تو مبارک ہوئی ہو لیکن نور علی نور ہو گیا، تو نے اس پتھر کو چوما جس کو خدا کے نبی نے چوما ہو۔ تو بھائی آج 14 صدیوں بعد دیکھیے ہمارے ہاں جب کو بندہ فوت ہو جائے، گندم اچھی ہو یا اللہ نہ کرے تھوڑی، کفن ہمارا ایک ہی رہتا، رنگیں تبدیل ہوتی ہے اس کی، ایک ہی رنگ، جی بھائی ایک ہی، کون سا؟ جی بھائی سفید۔ وجہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو سفید لباس سے کفن دیا کرو۔ رسول خدا کا پسندیدہ لباس کون سا؟ سفید لباس ہے۔ 14 صدیوں پہلے اللہ کے نبی مدنی کریم نے مردوں کے لیے رنگ پسند کیا، ہم نے تو آج تک وہ رنگ تبدیل نہ کیا، تو اہل بیت والے رنگ کو سنی کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، ہم بلکہ تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہم مقام ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور فاطمہ کون ہے؟ رسول خدا کی چوتھی بیٹی ہے۔ کون سی بھائی؟ کون سی بھائی؟ سب سے چہیتی بیٹی بھی ہے، انکار کوئی نہیں، چھوٹی بیٹی بھی ہے، انکار کوئی نہیں، لیکن چوتھی بیٹی ہیں۔ اور رسول خدا کی باقی بیٹیاں کون سی؟ سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور سیدہ زینب کون ہیں؟ رسول خدا نے بیٹیوں کا مقام کیسے بتایا کہ سیدہ زینب کا مقام رسول خدا ارشاد فرمائے کہ راہ خدا میں میری وجہ سے میری بیٹی ستائی گئی، اور میری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی ہے، نام اس کا سیدہ زینب ہے۔ حضرت رقیہ ہیں، انتقال جو ہو گیا تو رسول پاک مدنی کریم جب قبر پر تشریف لائے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کہیں تو قبر کھول دیں، بیٹی کا دیدار کر لیں، آخری دیدار ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں بیٹی رقیہ میں محمد تجھے راہ خدا میں قربان کرتا ہوں، اور تیری میری ملاقات اب جنت کے دروازے پر ہوگی۔ اور رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ہیں سیدہ ام کلثوم ہیں، اور رسول پاک مدنی کریم نے اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے، رحمت والی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اور جب بات آ گئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو رسول خدا نے محبتوں کی حد فرما دی، فرمایا فاطمہ مجھ محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات فاطمہ کو اچھی نہیں لگتی مجھ محمد کو بھی اچھی نہیں لگتی، مجھ محمد کو بھی اچھی لگتی۔ اب یہ جملہ کہاں کہاں پر تھا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ جس کا نام تھا جویریہ۔ جب رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پتہ لگا تو حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر رسول پاک کے گھر تشریف لے آئیں، اور یہ ساری شیعہ سنی کتب میں موجود ہے۔ تو نبی پاک مدنی کریم کے سامنے پیغمبر کی بیٹی نے بات کی نہیں، لیکن بیٹیوں کا دکھ باپ کی نگاہوں سے چھپا رہتا بھی
نہیں، رسول پاک نے خود پوچھا فاطمہ خیریت ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتی نہیں کہ علی کی محبت میں کوئی اور میرا شریک بنے۔ ممکن ہے کچھ بیمار ذہنوں میں جیسے بعض سوشل میڈیا پر بدبخت کہتے ہیں لیکن جی خود نبی پاک نے اتنی شادیاں کر لی لیکن اپنی بیٹی پر سوکن برداشت نہیں کی۔ تو یاد رکھیے گا حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ایسے میں رحیم کا کوئی کام رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب ایک گھر میں دو خواتین موجود ہوں، سوکنے موجود ہوں، تو پنجابی میں کہتے ہیں اگر بھانڈے کٹھے پہ ہوئے تو کھڑکا بڑکا ہو جاتا نا بھائی۔ اگر سوکڑوں میں جب بات چلتی ہے تو سوکڑوں میں بات یہاں سے چل کے یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ معاملہ کا تو ایسی تو اس نے کہا تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا۔ اگر نعوذ باللہ ان دونوں سوکڑوں میں کوئی بات ہو جاتی اور ابو جہل کی بیٹی محبوب پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں کوئی ادنا سا بھی میرے بھائی حسد کا ذرہ اپنے دل میں پال لیتی تو ایمان بھی چلا جاتا، اعمال بھی چلے جاتے۔ اگر یہ پاک پیغمبر مدنی کریم کی بیٹی کو خاندان کا تانا دیتی تو نبی پاک کے خاندان کو تانا دینا تو اعمال بھی برباد ہوتے، ایمان بھی برباد ہوتا۔ اللہ نے اعزاز یہ بخشا کہ سیدہ اماں خدیجہ ہوں یا اماں خدیجہ کی چاروں بیٹیاں محبوب پیغمبر کی بیٹیوں کی موجودگی میں نبی پاک کے کسی بھی داماد نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب یہ جملہ یہاں کا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ مسجد نبی میں ہیں۔ رسول پاک تشریف لائے، اگرچہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن علی سے محبت کتنی ہے، جناب علی فرش خاک پر سوئے ہیں اور اللہ کے نبی داماد کو اٹھاتے بھی ہیں اور بدن سے مٹی جھاڑتے بھی ہیں، اور پھر پوچھا علی کیا ارادہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بات تو یہ تھی، فرمایا ایک بات کان کھول کے سن لے، جو بات فاطمہ کو اچھی نہ لگے وہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا علی نے پھر باقی زندگی دوسرے نکاح کے بارے میں سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے سوچا بھی نہیں، چونکہ سیدنا علی کی یہاں پہ مرضی جو تھی حضرت فاطمہ کو ناراض کرنے کی نہیں تھی، خود ناراض ہو گئی تو معاملہ الگ ہے نا بھائی، معاملہ الگ ہے۔ اگر تو کہنے والا یہ کہہ دے کہ رسول پاک کی بیٹی جس پہ ناراض ہو جائے تو اس کا تو